یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت نافع ہونے جا رہا ہے، خاص طور پہ وہ خواتین و حضرات، بہن بھائی جنہوں نے مجھ سے اپنا برتھ چارٹ بنوایا ہے ان کے لیے، اور باقی جو علم نجوم کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، خود بھی ذائچہ بنا لیتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت نافع ہے۔ اور جنہیں سرے سے آتا جاتا ہی کچھ نہیں علم نجوم کے بارے میں، وہ بھی یہ ویڈیو دیکھیں تو ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کی قسمت کیسے بدل سکتی ہے، علم نجوم کا ایک بہت بڑا سبق جو آپ کی لائف چینج کر سکتا ہے، آپ کو فرش سے بام عروج پہ پہنچا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں بتائے گئے معمولات اور اعمال اور اسپریچول ایڈوائز سے آپ اپنی قسمت کو بدل سکتے ہیں، آپ مالا مال ہو سکتے ہیں، آپ خوشحال ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو پورا مکمل آخر تک دیکھیں۔ شکریہ۔ سینکڑوں بہن بھائیوں نے مجھ سے برتھ چارٹ بنوایا ہے۔ جن جن لوگوں نے مجھ سے برتھ چارٹ بنوایا ہے، میں نے آپ کے برتھ چارٹ میں آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ کا پارٹ آف فارچیون، سہم سعادت، ذائچہ کے کس ہاؤس میں ہے، کس گھر میں ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت نافع ہے، پہلی بات۔ اور جو لوگ صرف فقط اتنا جاننا چاہتے ہیں، پورا مکمل ذائچہ نہیں، پورا مکمل برتھ چارٹ نہیں، صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے پیدائشی ذائچہ میں آپ کا پارٹ آف فارچیون، سہم سعادت کہاں ہے، کیونکہ اسی کی مدد سے آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ باقی پورے لمبے چوڑے چارٹ کو چھوڑ دیں، صرف یہی اگر آپ نے جان لیا تو آپ کی قسمت سنور سکتی ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا پارٹ آف فارچیون معلوم کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رضوی اسٹرالوجی کا یہ تیسرا پارٹ ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کے پیدائشی ذائچہ میں عربین پارٹس، لارڈس، سہم سعادت کیا کردار ادا کرتا ہے، اور یہ جتنے بھی سہائم ہیں جن کو عربوں نے اور فارسیوں نے دریافت کیا اور جن پہ پورا ویسٹرن اسٹرالوجیکل سسٹم ڈیپینڈ کرتا ہے اور انہیں پریکٹس کرتا ہے، اس کا آپ کے ذائچہ میں کتنا اہم کردار ہے۔ آپ اپنی زندگی میں تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے، علم نجوم سے رہنمائی نہیں لے سکتے، علم نجوم آپ کے لیے نافع نہیں ہو سکتا جب تک آپ یہ معلوم نہ کر لیں کہ آپ کے ذائچہ کے 12 گھروں میں کس گھر میں آپ کی پیدائش کے وقت پارٹ آف فارچیون، قسمت کا نقطہ کہاں تھا۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں کامیابی اور خوش قسمتی اور آپ کی زندگی میں ترقی اور توسیع کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا پارٹ آف فارچیون آپ کے ذائچہ کے 12 گھروں میں سے کس گھر میں موجود ہے۔ انسان اپنی زندگی میں محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، مگر کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اسٹرگل کرتے ہیں مگر کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے لیے خوش قسمتی کا راستہ کچھ اور تھا، خوش قسمتی کو حاصل کرنے کا طریقہ کچھ اور تھا، خوش قسمتی کو حاصل کرنے کے معاملات کچھ اور تھے، مگر وہ اور ڈگر پہ چل پڑا، مخالف سمت میں جا پڑا، تو پھر ساری زندگی دھکے کھائے، تکالیف برداشت کی اور نقطۂ کمال پہ نہ پہنچ سکا، عروج نہ حاصل کر سکا۔ یہی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ہر انسان کے پیدائشی ذائچہ میں سہم سعادت زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کسی ایک ہاؤس میں رہے گا۔ اس لیے جب تک آپ کو آپ کی پیدائش کی درست تاریخ، مہینہ، تاریخ، سال اور وقت بھی درست طریقے سے معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ کتنے بج کے کتنے منٹ پہ پیدا ہوئے، یا کم از کم یہ علم ہونا ضروری ہے کہ آپ کی پیدائش ان 2 گھنٹوں کے درمیان ہوئی ہے، تو پھر آپ اپنا سہم سعادت عربین لاٹ جان سکیں گے۔
تو اب اس تمہید کے بعد، انٹرو کے بعد، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر عریبین پارٹ آپ کے زائچہ کے فرسٹ ہاؤس میں پڑتا ہے، پہلے گھر میں پڑتا ہے، اس کا آپ کی زندگی پہ اثر مرتب نہیں ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے جس سے آپ کامیاب ہو جائیں گے، خوشحال ہو جائیں گے، مالا مال ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے زائچہ کے فرسٹ ہاؤس میں پارٹ آف فارچیون ہے تو آپ کی خوش قسمتی آپ کی ذاتی محنت، ذاتی کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ کو آزاد رہنا چاہیے، آپ کو کسی کی تابع داری نہیں کرنی چاہیے، آپ کو کسی کا مشورہ نہیں ماننا چاہیے، آپ کو کسی کو یہ حق نہیں دینا چاہیے کہ وہ آپ پہ حق جتائے، آپ پہ حکم چلائے، آپ پہ روب جمائے، اور آپ کسی کا مشورہ بھی قبول مت کریں۔ اپنی ذاتی سوچ، اپنی فکر سے آپ مدد لیں۔ جن لوگوں کے پیدائشی زائچہ میں پارٹ آف فارچیون پہلے گھر میں ہوگا، وہ آدمی بلا کے ذہین ہوں گے، عقل مند ہوں گے، ان کی قوت استخارہ، قوت فہم و فراست بے پناہ ہوگی، لامحدود ادراک کے مالک ہوں گے۔ ان کے پاس ایسی طاقت ہوگی کہ وہ غیبی باتوں کو از خود دریافت کر لیں گے، ان کو سچے خواب آئیں گے اور دنیا جہان کی معلومات ان تک پہنچ جائیں گی۔ جس چیز کی کوشش کریں گے جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اسے جان لیں گے، پرکھ لیں گے، اسے حاصل کر لیں گے۔ ان کے اندر اعتماد بہت زیادہ ہوگا، بلا کی خود اعتمادی ان کے اندر ہوگی، اور زندگی میں جس کام کا بھی آغاز کریں گے اس میں ان کو کامیابی ملے گی۔ اب یہاں ایک بات اور قابل غور ہے، چونکہ 12 برجوں کو 4 ایلیمنٹس میں، 4 عناصر میں تقسیم کیا گیا ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ اب یہ بھی کہ اگر پارٹ آف فارچیون فرسٹ ڈیکن میں آپ کے اسینڈنٹ میں موجود ہے، تو آپ کا اسینڈنٹ کیا تھا اور اس کا تعلق کس ایلیمنٹ کے ساتھ ہے، تو اس ایلیمنٹ کی چیزیں آپ کے لیے خوش بختی کا پیش خیمہ ثابت ہوں گی۔ آپ کو اپنی ذاتی محنت سے، اپنی ذاتی سوچ سے، اپنی اندر کی آواز قبول کرنے سے مدد ملے گی، اور آپ ترقی، کامیابی اور خوش قسمتی حاصل کریں گے۔ آپ خود مختار بنیں اور آپ کسی کی مت سنیں، کسی کی بات پہ کان مت دھریں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں جب بھی کسی کے مشورہ پہ عمل کرتا ہوں میرا نقصان ہو جاتا ہے، اور جب بھی میں اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہوں میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ اگر آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں، ہاؤس آف انکم، ہاؤس آف ویلتھ میں، بیت المال جو آمدنی کا گھر ہے، اس گھر میں سوم سعادت ہے، تو آپ کو آپ کی کرنسی سے، آپ کے نوٹ سے مدد ملے گی، اور اس پہ اسپریچول ایکٹیویٹیز کرنے سے، اسپریچول ایکشنز کرنے سے، اعمال سر انجام دینے سے آپ مالا مال اور خوشحال ہو جائیں گے۔ آپ کو کچھ چیزیں اپنے پاس رکھنی ہوں گی جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور اگر آپ کا پارٹ آف فارچیون آپ کے زائچہ کے تیسرے گھر میں پڑتا ہے تو آپ بلا کے خوش قسمت ہیں، آپ کو آمد و رفت سے مدد ملے گی، سماجی روابط بڑھانے سے آپ کی بند قسمت کھل جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کریں، آپ عروج پہ پہنچ جائیں، تو اپنے خیالات کا دوسروں کے ساتھ اشتراک کریں، اپنے خیالات کو بانٹیں، اپنے تجربہ کو پھیلائیں، رضاکارانہ طور پہ آپ کو درس دینا چاہیے، لیکچر دینا چاہیے، تعلیم دینی چاہیے۔ میں آسان الفاظ میں سمجھا دوں کہ آپ فی سبیل اللہ قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیں، یا فی سبیل اللہ کسی نہ کسی علم یا ہنر کی کچھ تعلیم دینا شروع کر دیں، کچھ رضاکارانہ طور پہ ایسی گفتگو کریں، ایسی بات کریں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ اس سے آپ کی قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی روحانی شخصیات جنہوں نے روحانیات پہ لیکچر دیے، جنہوں نے فلسفہ اور حکمت کو بیان کیا، اور موٹیویشنل سپیکرز جنہوں نے
ترغیب اور تحریک دینے والی باتیں کی، ان میں سے بہت سو کا پارٹ آف فارچیون ان کے زائچہ کے تیسرے گھر میں تھا، اسی لیے وہ اس فیلڈ میں آئے۔ اور جب وہ اس فیلڈ میں آئے ان کو تحریک ملی، جذبہ ملا، جوش ملا، اور جب انہوں نے گفتگو شروع کی تو اس سے ان کی بند قسمت کھل گئی۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ خطابت کا میدان، درس و تدریس کا میدان، تعلیم کا میدان، تقریر کا میدان، تدریس کا میدان، یہ ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے جن کے زائچہ کے تیسرے گھر میں پارٹ آف فارچیون ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے پیدائشی زائچہ میں پارٹ آف فارچیون چوتھے گھر میں ہوتا ہے تو ان کے قسمت کے، ترقی کے، عروج کے، خوشحالی کے تمام معاملات ان کے گھر اور ان کی رہائش کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر کسی ایسے مکان میں چلے جائیں جو ان کے لیے موافق ہو تو ان کی قسمت بدل جاتی ہے، ان کی زندگی سنور جاتی ہے، ان کی آنے والی نسلوں کی زندگی سنور جاتی ہے، اور ان کی آنے والی نسلیں راج کرتی ہیں اور سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ اور اگر مکان راس نہ آئے تو وہ برباد بھی ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جن کے زائچہ کے چوتھے گھر میں پارٹ آف فارچیون ہو ان کو والدین کی عزت کرنے سے، والدین کی دعا لینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، خاص طور پہ اپنی والدہ کی عزت اور خدمت کرنے سے۔ دیکھیے میں آسان الفاظ میں آپ کو بتا دوں، نہایت آسان الفاظ میں، اگر آپ کے پیدائشی زائچہ میں عربین پارٹ، سوم سعادت، پارٹ آف فارچیون آپ کے زائچہ کے چوتھے گھر میں ہے تو آپ اپنے والد کی خدمت کریں، ان کے پاؤں دبائیں، ان کی رضامندی حاصل کریں، اپنی والدہ کی خدمت کریں، ان کے پاؤں دبائیں، ان کی خوشی کا، ان کی صحت کا خیال کریں تو آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کے والدین فوت شدہ ہیں تو ان کے لیے اصال ثواب کا اہتمام کریں، اچھے کام کریں، نیک کام کریں تاکہ ان کو اصال ثواب ہو، ان کو فائدہ پہنچے، تو وہ عالم ارواح سے بھی خوش ہو کے آپ کو نفع ملے گا، نفع دے سکتے ہیں۔ ارواح کا ایک بہت بڑا سسٹم ہے، بہت بڑا نظام ہے۔ وہ والدین کی خوشی حاصل کریں، چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ فوت شدہ ہیں، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ گھر میں خاص قسم کے پودے لگانے سے بھی فائدہ ہوگا، گھر کی تزئین و آرائش کرنے سے فائدہ ہوگا، مکان کا نقشہ آپ کی زندگی پہ بہت بڑا اثر رکھے گا۔ آپ کا مین گیٹ کس سائیڈ پہ ہونا چاہیے، آپ کا رہائشی کمرہ اگر آپ گھر کے مالک ہیں وہ کس سائیڈ پہ ہونا چاہیے، یہ چیزیں آپ کی زندگی پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوں گی۔ آپ کا مکان، اس کی خد و خال، شکل و صورت، اس کا نقشہ، یہ ساری چیزیں اگر آپ کے پیدائشی زائچہ میں سوم سعادت چوتھے گھر میں ہے وہ آپ پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوں گی۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر آپ اسے سیٹ کر لیں گے تو آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ جن لوگوں کے پیدائشی زائچہ میں پانچویں گھر میں سوم سعادت ہوتا ہے ان کی زندگی میں ایک ایسی محبت آتی ہے جسے اگر وہ حاصل کر لیں تو پھر ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ہاں جن کے پیدائشی زائچہ میں لارڈ، پارٹ آف فارچیون، عربین پارٹ، سوم سعادت پانچویں گھر میں ہوتا ہے، ان کے ہاں جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کی قسمت بدل جاتی ہے۔ بیٹا پیدا ہو یا بیٹی پیدا ہو تو وہ خوشحال ہو جاتے ہیں اور مالا مال ہو جاتے ہیں، اور دن بدن وہ ترقی کرنے لگ جاتے ہیں اور زندگی کے ہر شعبہ میں وہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کی تخلیقی صلاحیتیں بڑی نکھر کے سامنے آتی ہیں۔ اور جن کے زائچہ کے پانچویں گھر میں پارٹ آف فارچیون ہو ان کو فائن آرٹ سے بہت فائدہ ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے کاموں میں حصہ لینے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، شوبز میں جانے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور قدرتی طور پہ ان کے پاس بہت سی فنکارانہ صلاحیتیں اور قابلیتیں ہوتی ہیں، اور وہ بڑے آرٹسٹک مائنڈ بھی ہوتے ہیں اور رومانٹک بھی ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے پیدائشی زائچہ میں چھٹے گھر میں پارٹ آف فارچیون ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو خلق خدا کی خدمت کرنے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ معاشرے میں، قرب و جوار میں، اپنے خاندان میں، اپنے عزیز و اقارب کی، اپنے افراد خانہ کی خدمت کرنے لگ جائیں تو ان کی قسمت بدل جاتی ہے۔
دیکھیے عرب کا ایک مشہور مقولہ ہے، محاورہ ہے، سید القومی خادمہم، کسی بھی قوم کا سردار وہ ہوتا ہے جو در حقیقت ان کا خادم ہوتا ہے، خدمت گزار ہوتا ہے۔ تو اگر آپ حکومت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خدمت کرنی چاہیے۔ تو یہ آپ کے لیے سب سے بڑا پیغام ہے۔ اگر آپ کے پیدائشی ذائچہ میں صوم سعادت آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر میں ہے تو آپ کو اپنے گھر والوں کا کام کرنا چاہیے، ان کے کام میں آپ کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ ایسے مرد حضرات جو گھر کا کام کرنے میں شرمندگی محسوس نہیں کرتے، آر محسوس نہیں کرتے، اپنی بیوی کے ساتھ مل کے وہ برتن بھی دھو لیتے ہیں، وہ کھانا بھی پکا لیتے ہیں، گھر کی صفائی میں ہاتھ بٹاتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کے ذائچہ کے چھٹے گھر میں پارٹ آف فارچیون ہے۔ تو یہ بڑی آسودہ، بڑی مبارک اور بڑی خوشحالی والی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ باتیں معلوم نہیں ہیں اور آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں پارٹ آف فارچیون ہے تو پھر آپ کو یہ سب کام کرنے چاہیے۔ آپ کو گھر کا سودا سلف لانا چاہیے، اور اگر آپ بچے ہیں یا اگر آپ لڑکپن سے گزر رہے ہیں تو آپ کو آپ کے ہمسایہ والے بھی اگر کوئی کام کہیں تو رضاکارانہ طور پہ آپ کو ان کا سودا سلف بھی لا کے دینا چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے گاڑی کو دھکا لگا دیں یا یہ سامان اٹھا کے رکھ دیں تو آپ کو مدد کرنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے۔ روزمرہ کے کاموں میں، معمولات میں آپ کو دوسروں کی مدد کرنے سے، رضاکارانہ طور پہ تھوڑی سی محنت کرنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ بہت ترقی کریں گے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بھی بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو بھاگ بھاگ کے پورے محلے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تمام لوگوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں، سب کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے خوشحال ہوتے ہیں، بڑا لمبا عرصہ وہ جیتے ہیں اور کوئی بیماری ان پہ نہیں آتی، اپنی عمر سے بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ میری نگاہ میں ہمارے لاہور میں رام گلی میں ایک ایسا نوجوان موجود ہے، سید ہے، قابل احترام ہے، لیکن میں اسے جانتا ہوں، سارے محلے کے بھاگ بھاگ کے کام کر رہا ہے، سب کی مدد کر رہا ہے اور اپنی عمر سے بہت کم نظر آتا ہے وہ نوجوان، اور ہر کسی کی مدد کے لیے وہ ایک سپر ہیرو کی طرح حاضر ہوتا ہے۔ تو اس ٹائپ کے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن جن کے ذائچہ کے چھٹے گھر میں پارٹ آف فارچیون ہو، اگر وہ یہ کام کریں تو ان کی تو زندگی بدل جائے گی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جن لوگوں کے پیدائشی ذائچہ میں عربین پارٹ، جسے پارٹ آف فارچیون، صوم سعادت کہتے ہیں، ذائچہ کے 7ویں گھر میں ہوگا، ان کی قسمت شادی کے بعد بدلتی ہے۔ شادی کے بعد قسمت میں عروج آ جاتا ہے، ترقی ہو جاتی ہے، کشائش آ جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ زوجہ بھی موافق، ہم خیال ہونی چاہیے اور ساتھ ہونی چاہیے۔ اب یہ ایک بہت بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ جو علماء مسلمین نے، ماہرین علم روحانیات نے، ہمارے حکماء اور دانشوروں نے اپنی کتابوں میں ایسی سینکڑوں باتیں لکھی ہیں کہ خوش قسمت عورت کون سی ہوتی ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، حتیٰ کہ اس کے جو خد و خال ہیں، اس کی جو وضاقتہ ہے، وہ سب بیان کیے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک بات، یہ پوری دنیا کے ذہین، فطین، عقل مند علماء مسلمین کی تعلیم کا نچوڑ ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس عورت کی پنڈلی پر قدرتی طور پہ زیادہ بال ہوتے ہیں وہ عورت اپنے شوہر کے لیے ناقص ہوتی ہے، اس پہ بھاری پڑ جاتی ہے۔ پھر بھارے پاؤں والی عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ ہماری جو بزرگ خواتین ہوا کرتی تھیں وہ ان علامات کو بڑی اچھی طرح جانتی تھیں۔ وہ جب رشتہ دیکھنے جایا کرتی تھیں تو وہ بچی کو سر سے لے کے پیروں تک سارا چیک کیا کرتی تھی۔ وہ حدیث نبویہ میں بھی بہت سی علامات بیان ہوئی ہیں، لیکن یہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو جن لوگوں کے پیدائشی ذائچہ میں ذائچے کے 7ویں گھر میں پارٹ آف فارچیون ہے، ان کی قسمت ان کی شادی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور دوسرا ان کی قسمت شراکت داری اور پارٹنرشپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو ان کو اچھا پارٹنر مل جائے
تب ان کی قسمت بدل جاتی ہے. اچھی زوجہ مل جائے یا عورت ہے تو اس کو اچھا شوہر مل جائے تو بھی قسمت بدل جاتی ہے. اب خواتین مجھ سے یہ گلہ نہ کریں کہ آپ نے خواتین کے بارے میں تو بتا دیا کہ خواتین میں یہ گن ہونے چاہیے یا ان کے یہ خد و خال ہونے چاہیے. مرد بھی منحوس ہوتے ہیں, وہ مردوں کو بھی چیک کیا جانا چاہیے. اب مردوں کی نحوست کی جو علامات ہیں اس کے حوالہ سے میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں. یہ علم قیافہ ہے اور یہ عربوں کا ذاتی علم ہے. علم نجوم ایک ایسا علم تھا جو عربوں نے کلدانیوں سے اور مصریوں سے لیا اور بابلیوں سے لیا, لیکن قیافہ عربوں کا ذاتی علم ہے. جس طرح عرب فصاحت, بلاغت, شعر و شاعری میں لاجواب, با کمال, بے مثال رہے ہیں, اسی طرح علم قیافہ میں یعنی انسان کو دیکھ کے یہ بھی بتا دینا کہ یہ کس کا بیٹا ہے یا نہیں ہے, یہ حلالی ہے یا حرامی ہے, یہ عربوں کا خاصہ تھا. علم الانساب میں عربوں کا کوئی جواب نہیں ہے. اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے, رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم قیافہ کو جائز قرار دیا. تو عرب میں علم قیافہ کے ماہرین کا ایک جملہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس مرد کی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی ہوں وہ انتہائی شقی اور انتہائی بدبخت ہوتا ہے اور حاسد مزاج ہوتا ہے. اسی طرح جس کی پنڈلیاں جو ساق ہے وہ عام جو متوازن اور معتدل پنڈلی ہے اس کے مقابلے میں چھوٹی ہو, وہ مرد بھی انتہائی بدبخت ہوتا ہے اور شادی کے بعد اپنی بیوی پہ بھاری پڑتا ہے. تو یہ علامات خواتین میں بھی ہیں, مردوں میں بھی ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سوم سعادت اگر 7ویں گھر میں ہے تو شادی سے ہی قسمت بنے گی اور شادی سے ہی تباہ ہوگی. آپ بھول گئے وہ حدیث نبوی کہ ایک صحابی رسول جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں, میں مالی طور پہ بہت کمزور ہوں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تجھے نکاح کرنا چاہیے, تجھے شادی کرنی چاہیے تاکہ تیری قسمت بدل جائے. سرکار تو تمام علوم عرضی سماوی ما کان و ما یکون سے واقف ہیں, تمام علوم کی خبر رکھتے ہیں. تو ان باتوں سے ہمیں اشارے ملتے ہیں. اگر کسی انسان کے پیدائشی ذائچہ میں سوہم سعادت پارٹ آف فارچیون 8ویں گھر میں ہے تو ایسا انسان اپنی زندگی میں کامیابی اور خوشحالی اور ترقی تبھی حاصل کرے گا جب وہ شدید محنت کرے گا. اسے بہت زیادہ تگ و دو کرنا ہوگی اور بار بار شکست کا سامنا کھانے کے باوجود اسے آگے بڑھنا ہوگا اور اسے اپنی کوشش جاری رکھنا ہوگی اور اسے اپنے بزنس میں, اپنے کاروبار میں, اپنے کام میں سرمایہ کاری بھی کرنا ہوگی. اور وراثت سے اور جائیداد سے اس کو فائدہ ہوگا. والدین کی طرف سے اگر اسے کچھ ملا ہے, کوئی زمین جائیداد پراپرٹی, تب اس کی قسمت بدلے گی. یا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ دادا کا ہنر, ان کا پیشہ, ان کا کام, اسے لے کے جدید بنیادوں سے آگے بڑھے, اس میں جدت لے کے آئے, اس میں دور حاضر کے مطابق وسعت لے کے آئے, اس کو ماڈرن ایج کے مطابق جدت کے ساتھ اس کو آگے بڑھائے. میں ایک سادہ سی مثال دے دوں. مثال کے طور پہ اگر کسی انسان کے باپ دادا وہ حجام تھے, وہ باربر تھے, تو اب وہ انسان جس کے باپ دادا باربر تھے, حجام تھے, اس کے پیدائشی ذائچہ میں 8ویں گھر میں پارٹ آف فارچیون پڑا ہوا ہے. اب وہ ٹرانسپورٹ کا کام کر رہا ہے, اس میں نقصان ہوگا. اب چاہے وہ افسر لگ جائے, چاہے وہ کوئی بھی بزنس کر لے, باہر چلا جائے, اس کو خاص فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس کو کام وہ کرنا چاہیے جو اس کے باپ دادا نے کیا. ہاں وہ ہیئر سیلون بنائے ذرا ماڈرن ٹائپ پہ, ذرا اس میں جدت لائے, ٹھیک ہے, اس میں ملازم رکھ لیں اور خود باس بن کے بیٹھ جائے کرسی پہ, تو یہ کام اس کو ترقی دے گا. میں ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں, ایک مثال, ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کے پیدائشی ذائچہ میں پارٹ آف فارچیون آپ کے 8ویں گھر میں ہے تو یا والدین کی جائیداد اور وراثت کو لے کے آگے بڑھیں, یا والدین باپ
दादा, आबाओ अजदाद, उनके हुनर, उनके पेशा को अपनाएं और उसे जिद्दत दे के आगे बढ़ाएं, तो आप माला माल, खुशहाल और कामयाब हो जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और जिन लोगों के पैदाइशी जायचा में 8वें घर में पार्ट ऑफ फॉर्च्यून होता है, उनको जमीन जायदाद से भी बहुत फायदा होता है, प्रॉपर्टी के काम से उनको बहुत फायदा होता है। ठीक है, ये एक अलग चैप्टर है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। अब बात करता हूं 9वें घर की। 9th हाउस में अगर अरेबियन पार्ट है, पार्ट ऑफ फॉर्च्यून है, 100 में सआदत है, तो ऐसे इंसान को आला तालीम हासिल करनी चाहिए, उसको फायदा होगा। याद रखिएगा, जिन लोगों के पैदाइशी जायचा में 9वें घर में 100 में सआदत है, उन लोगों को दुआ से फायदा होता है, रूहानी अमाल से फायदा होता है, वज़ाइफ से फायदा होता है, बुजुर्गों की खिदमत करने से फायदा होता है। रूहानियात के मैदान में वही लोग कामयाबी, कामरानी समेटते हैं और बाम उरूज पे पहुंचते हैं जिनके पैदाइशी जायचा में 9वें घर में 100 में सआदत है। आला तालीम से फायदा होगा, सफर जितना दूर दराज करेंगे उससे फायदा होगा, हिजरत करेंगे उससे फायदा होगा, इल्म फलसफा और कानूनी तालीम हासिल करेंगे, इससे उनको फायदा होगा और उनका जहन वसी होगा, वसीउल मशरब होंगे, वसीउल कल्ब होंगे, नए नए उफक तलाश करेंगे, नई नई सकाफतों, नई नई तहजीबों के साथ उनका मेल मिलाप उनकी किस्मत को दुआतशा कर देगा, बढ़ा देगा। और किसी बहुत बड़े मकसद के साथ उनको जुड़ जाना चाहिए, किसी बहुत बड़े काज पे काम करना चाहिए। रूहानियत, फलसफा, इल्म नजूम, एस्ट्रोलॉजी, खुफिया और बातनी उलूम में महारत हासिल करने से उनको फायदा होगा। बंदा नाचीज के पैदाइशी जायचा में पार्ट ऑफ फॉर्च्यून, अरेबियन पार्ट, 100 में सआदत 9वें घर में है। ये लोग मजहब की हकीकत को भी हासिल कर लेते हैं, तमाम मज़ाहिब आलम की तालीम, तफहीम हासिल करने से इनकी रूहानियत बाम उरूज पे पहुंच जाती है और ये हकीकत को दरियाफ्त कर लेते हैं, ये विजडम पा लेते हैं। आपने देखा होगा ऐसे लोग जो तमाम अदियान का मुतालिया करते हैं, जिनको शौक होता है, इनमें अक्सर लोग वही हैं जिनके पैदाइशी जायचा में 100 में सआदत जायचे के 9वें घर में। ये लोग बैरून मुल्क पे चले जाएं, सफ़र करने चले जाएं, दयार गैर में जाएं, परदेश में जाएं, इनको बहुत फ़ायदा होता है। इनको तालीम, तदरीस से फ़ायदा होता है, इनको तकरीर से, तहरीर से फ़ायदा होता है, इनको रोशन ख्याली वरसे में मिलती है, कुदरती तौर पे इनको वदियत कर दी जाती है। ये बड़े रोशन ख्याल होते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं और बड़े ब्रिलियंट होते हैं। ये है 9वें घर का 100 में सआदत। और अब वो खुशकिस्मत लोग भी हैं जिनकी पांचों घी में है और सर कड़ाही में है, जिनके जायचा के 10वें घर में और टारगेट में, मिड हेवन में, बैतुल वतद में पार्ट ऑफ फॉर्च्यून होता है, 100 में सआदत होता है। ये लोग मट्टी भी हाथ में ले तो सोना बन जाता है, ये जो भी करें उसमें इनको फायदा होता है। बस ये खुशकिस्मत है, ये जो भी करें उसमें इनको फायदा है। ये अवामी मैदान में कामयाब है, ये झूठ भी बोलें तो लोग कहेंगे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये जितना बुरा काम करें लोग वाह वाह करते हैं, ये अच्छा काम करें तब भी शाबाश, ये बुरा काम करें तब भी शाबाश, है ना ऐसे हमारे मुआशरे में लोग। ये जो भी करें, मैं एक बड़ी अजीबो गरीब सी मिसाल दे रहा हूं, आई है तो रोक नहीं पा रहा हूं, मिसाल जरा सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये अगर रीह यानी बदबू भी खारिज करें तो लोग कहते हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यही कमबख्त, हम ही बदबख्त होते हैं। आपने देखा होगा अपनी जिंदगी में ऐसे खुशकिस्मत लोग, ये जो भी करें उसमें इनको फायदा हो रहा होता है, इनकी लॉटरी लगी रहती है, ठीक है ना। ये इस टाइप के लोग हैं जिनके जायचा के 10वें घर में 100 में सआदत होता है, बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं। ये सियासी, समाजी मैदान में तरक्की करते हैं, इनको असर और रसूख मिलता है, ये जो भी करें उसमें इनको बड़ा फायदा होता है।
ایسی خوش قسمتی ان پہ مہربان رہتی ہے، قسمت کی دیوی ان پہ عاشق ہوئی ہوتی ہے، ان کا ہر کام جو ہے وہ ان کے فائدہ میں جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے 10ویں گھر میں صوم سعادت ہے۔ اب 11ویں گھر کے صوم سعادت کی بات کرتا ہوں۔ جن کے 11ویں گھر میں صوم سعادت ہوتا ہے، ان کو اپنا حلقہ احباب وسیع کرنا چاہیے اور اپنے دوستوں میں جڑ جانا چاہیے۔ ایک وسیع گروپ میں، ایک کمیونٹی میں ان کو کام کرنا چاہیے۔ ان کو اپنے نیٹ ورک کو وسعت دینی چاہیے۔ ان کو سوشل میڈیا پہ، عوامی مقامات پہ اپنے فن کا، اپنے علم کا، اپنی قابلیت کا، اپنے ہنر کا اظہار کرنا چاہیے۔ ان کو وہ پیشہ، وہ شعبہ اپنانا چاہیے جس میں پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے اور پبلک کی گیدرنگ ہوتی ہے، اور جس میں یہ کسی انجمن، کسی پارٹی، کسی جماعت، کسی گروہ کے ساتھ جڑ جائیں تو یہ مالا مال، خوشحال ہو جاتے ہیں، ترقی کرتے ہیں۔ خوش قسمتی ان کی بغل گیر ہوتی ہے۔ ان کو اپنے ہم خیال لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے، سوشل نیٹ ورک کو ان کو بڑھانا چاہیے، اور خدمت خلق کے جذبہ سے ان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور ان کو اپنی خواہشات، اپنے مقاصد، اپنے عزائم ان کو بلند رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اپنی خواہشات جتنی پھیلائیں گے اتنا ترقی کرتے چلے جائیں گے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جتنے ان کے عزائم، ارادے پختہ ہوں گے اور جتنی ان کی سوچ وسیع ہوگی اتنا یہ ترقی کریں گے اور کامیابیاں حاصل کریں گے۔ اور اب میں آخر میں 12ویں گھر پہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ اگر صوم سعادت آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں ہے تو آپ کو استخارہ سے، الہام سے، یعنی اچانک جو خیال آپ کے دماغ میں آئے گا، آپ کا آئیڈیا، آپ کی سوچ، اس سے آپ کو مدد ملے گی۔ ان لوگوں کو دوسروں پہ خرچ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ صوم سعادت اگر آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں ہے تو آپ کو خدمت خلق کرنی چاہیے۔ اپنی انکم میں سے کچھ حصہ راہ خدا میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، بیماروں کی تیمارداری کرنی چاہیے، اور ہمیشہ لوگوں کو اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ ان سے ان کی کوئی چیز اگر مانگ لی جائے تو ان کو دے دینی چاہیے۔ ان کو چاہیے کہ یہ سائل کو دھتکارے مت۔ کوئی بھی حاجت مند اگر ان کے پاس آ جاتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے، کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے، تو ان کو اس کو وہ دے دینا چاہیے۔ اگر جائز تقاضا ہے اور اپنا کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہونے والا ہے، تو چھوٹی موٹی چیز آپ سے کوئی مانگ رہا ہے تو آپ اس کو دے دیں۔ اس سے آپ کی قسمت بڑھے گی، فائدہ ہوگا۔ دوسروں کے راز فاش نہ کریں، اپنا خواب کسی دوسرے کو مت سنائیں، اس سے بھی آپ کی قسمت جو ہے وہ بڑھتی رہے گی۔ خرچ کرنا، خیرات کرنا آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ استخارہ کرنا، الہام اور غیبی اشارے کو سمجھنا اور اس کی روشنی میں فیصلہ کرنا، یہ آپ کو مالا مال اور خوشحال کر دے گا۔ اس سے آپ کو بہت بہت فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ کو اپنی روحانی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو استخارہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا 12 کے 12 پیدائشی زائچہ کے گھروں میں صوم سعادت کا احوال جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔